اورنگزیب عالمگیر کا دور حکومت ہے۔ دربار لگا ہے، وزراء درباری اور کارندے بادشاہ کے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ سوالی اپنی مرادیں پا رہے ہیں، جبکہ مظلوموں کو انصاف مل رہا ہے۔ اتنے میں ایک مشہور و معروف بہروپیہ دربار میں پہنچتا ہے اور اپنے فن کے اظہار کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر جیسا دیندار انسان ایسی ناٹک بازیوں کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اگرچہ وہ اس بہروپیے پر کوئی توجہ نہیں دیتا، تاہم اس کا دل رکھنے کی خاطر اس سے اتنا کہتا ہے: تم مجھے اپنے فن سے اگر دھوکہ دے گئے تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ بادشاہ کے اس چیلنج کے جواب میں بہروپیہ محض اتنا کہتا ہے: بادشاہ سلامت، میں کہاں اور آپ کی فہم و فراست اور بصیرت و بصارت کہاں؟ میں کسی صورت آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ تو صرف پیٹ کا دھندا ہے، جس میں صرف عوام الناس ہی چکر کھا جاتے ہیں۔ بہروپیہ یہ جملے اس لجاجت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کرتا ہے کہ بادشاہ اپنی ذہانت پر جھوم اٹھتا ہے اور دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے کہ اتنے بڑے چکر باز نے بھی اس کے سامنے اپنی بے بسی کا مظاہرہ کر کے اس کی لیاقت اور قابلیت کا برملا اظہار کیا ہے۔ بہروپیہ شاہی دربار سے نکلتے ہی ایک ویرانے میں پہنچتا ہے اور ایک بزرگ صوفی کا روپ دھار کر بیٹھ جاتا ہے۔ پہلے اس کی بزرگی کی خبر ارد گرد کے علاقے کے لوگوں کو ہوتی ہے، پھر اس کی شہرت قصبوں اور شہروں تک پہنچتی ہے، اور یوں ہوتے ہوتے اس کا تذکرہ شاہی دربار میں ہونے لگتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر چونکہ خود متقی اور بزرگ دوست ہے، جیسے ہی اس بزرگ کا شہرہ سنتا ہے، اس کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کرتا ہے اور یوں تمام لاؤ لشکر کے ہمراہ اس بہروپیہ بزرگ کے پاس پہنچتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر اس بہروپیہ بزرگ کو سلام کرتا ہے تو وہ بے روحی کے ساتھ سلام کا جواب دے کر سر جھکا کر بیٹھ جاتا ہے اور بادشاہ کی آمد پر کسی جوش و خروش کی بجائے بے نیازی اور خودداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بہروپیہ کے اس عمل سے بادشاہ پر اس کی ولایت اور بزرگی کی دھاک بیٹھ جاتی ہے۔ بادشاہ اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ صرف ہاں ہوں کر کے اسے خاطر میں نہیں لاتا۔ اس سے بادشاہ مزید متاثر ہوتا ہے۔ بہروپیہ بزرگ کے پاس کچھ وقت گزارنے کے بعد بادشاہ اجازت طلب کرتا ہے اور جیسے ہی جانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بہروپیہ ایک زوردار قہقہ لگا کر اپنے اصلی روپ میں سامنے آ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے: بادشاہ سلامت، میں وہی بہروپیہ ہوں جس کو آپ نے چیلنج کیا تھا کہ اگر اپنے فن سے آپ کو چکر دے دوں تو منہ مانگا انعام پاؤں گا۔ بادشاہ ہار مان جاتا ہے اور پوچھتا ہے: مانگو، کیا انعام مانگتے ہو؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر بہروپیہ چیخیں مار کر روتا ہوا چل دیتا ہے، تاہم اس کے منہ سے صرف اتنا نکلتا ہے: میں نے اللہ والوں کا جھوٹ موٹ کا حلیہ اپنایا تو بادشاہ وقت میرے پاس چل کر آ گیا۔ اگر میں حقیقی روپ اپنا لوں تو رب رحمان و رحیم مجھے دنیا و آخرت میں نہ جانے کس اعزاز و انعام سے نوازے۔ مقام فکر ہے کہ جب بندہ خدا ظاہراً خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا اسے رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اگر کوئی باطن سے خدا کو یاد کرے تو اللہ اسے کیسے رسوا کرے گا؟ دوستان محترم، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دین کی باتوں پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔
آمین۔